واسطہ ماہ رمضان کا۔ ابھی تو ہمارے امتحان ہے، پھر جی انشاءاللہ 3-4 دن باقی ہے۔ ہم پاکستان کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے کہ پاکستان جب بھی آگے نہیں بڑھ رہا؟ کیا سب سے بڑی پرابلم ہے ہماری؟ یہ تو اول تو یہ تو ہمارے سارے کے ساری تو اچھی نہیں ہے۔ جب ہمارے اچھے ہو جائے تو پھر انشاءاللہ ہمارے ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ، لیکن سب سے بڑے ہمارے زوال کے جو سبب ہے وہ زوال اس لیے آیا ہوا ہے پاکستان پر، اس سے ہے۔ وہ تو ہمارے ملک کے خیرخواہ تو نہیں ہے، وہ اپنی جیب کے خیرخواہی کرتے ہیں۔ ہاں ہمارے ملک کے نہیں کرتے، وہ اپنی کرتے ہیں، اپنی اپنی سوچتے ہیں سب۔ اپنی جیب کا خیرخواہی کرتے ہیں۔ تو ایک نوجوان بندے کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ نوجوانوں کو تو ہماری میسج یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اللہ کی عبادت میں زیادہ ٹائم کرو، نماز کی پابندی کرو۔ ہمارے جو استاد ہیں وہ ایک شیخ موسیٰ عراقی ہے، دوسرے استاد ہیں وہ تو شیخ عبد المعز ہے۔ شیخ عبد المعز ہے، وہ دونوں اساتذہ باہر ممالک سے ہے، ایک تو تیونس سے ہے اور ایک تو عراق سے ہے۔ عراق سے دونوں ہی ہیں۔ جو دوسرے اساتذہ ہے تقریباً 20 اساتذہ ہے، وہ تو ہمارے پاکستان کے ہے، سارے کے سارے پاکستان کے ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے کہ پاکستان جب بھی آگے نہیں بڑھ رہا؟ کیا سب سے بڑی پرابلم ہے ہماری؟ یہ تو اول تو یہ تو ہمارے ہیں وہ سارے کے ساری تو اچھی نہیں ہے۔ جب ہمارے ہو جائے تو پھر انشاءاللہ ہمارے ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ، لیکن سب سے بڑے ہمارے زوال کے جو سبب ہے وہ ہمارے زوال اس لیے آیا ہوا ہے پاکستان پر، اس سے ہے۔ وہ تو ہمارے ملک کے خیرخواہ تو نہیں ہے، وہ اپنی جیب کے خیرخواہی کرتے ہیں۔ ہاں ہمارے ملک کے نہیں کرتے، وہ اپنی کرتے ہیں، اپنی اپنی سوچتے ہیں سب۔ اپنی جیب کا خیرخواہی کرتے ہیں۔ تو ایک نوجوان بندے کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کوئی نوجوان آپ کو دیکھ رہا ہے، نوجوانوں کو تو ہماری میسج یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں زیادہ ٹائم کرو، نماز کی پابندی کرو، دوسرے قرآن مجید کی تلاوت۔ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صلی البردین دخل الجنہ، احادیث میں آتی ہے، زیادہ احادیث ہے اس نماز کے بارے میں۔ اور دوسری قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قیامت قریب ہو جائے تو قیامت قریب ہو جائے ساری ہر طرف سے فتنے شروع ہوتے ہیں، تو اس میں ہمارے جو طریقہ ہے سنت ہے اس پر عمل کرنا، اور جو ہمارے خلفائے راشدین کا طریقہ ہے وہ تو اس پہ عمل کرنا، تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائے۔ سب سے بڑا جو فتنہ آ رہا ہے وہ دجال کا سنائی دے رہا ہے، دجال بس آنے والا ہے، آجوج ماجوج آنے والے ہیں، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ایسا اصلی میں ہو رہا ہے کیا کہ دجال آئے گا؟ سارے کے سارے فتنے آئے گے، نبی علیہ السلام کے حدیث سے ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دجال سے آپ کی حفاظت کے لیے آپ سورہ کہف کا اہتمام کریں، سورہ کہف کا جمعہ کے دن، تو انشاءاللہ وہ اس فتنے سے اللہ آپ کو حفاظت کرے گا۔ اور دوسری ہے کہ دعاؤں کا بھی اہتمام کرے، دعاؤں کا بھی اہتمام کرے اللہ سے۔ ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ دجال کے فتنہ سے بچائے، دجال کے فتنے سے بچائے۔ اچھا کوئی ایک نوجوان جو گناہ گار بہت ہیں آج کل کے نوجوان، وہ چھپ کے گناہ کرتے رہتے ہیں، چھپ کے بہت گناہ کرتے ہیں، تو وہ کیسے بچیں؟ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے اور پھر وہ احتیاط کرے، وہ اس گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکے، اپنے آپ کو بچا سکے۔ آج کل کے لڑکیوں لڑکوں کا بھی عارض ہے کہ وہ رات بھر باتیں کرتے ہیں۔ ہماری غلطی تو یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں، جو والدین ہیں، وہ تو سختی نہیں کرے گا، جب سختی کرے گا تو پھر زیادہ فساد ہوتے ہیں، لیکن یہ تو غلطی ہے۔ جو ہمارے بڑے ہیں اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پابندی میں رکھے، اس طرح نہیں رکھے کہ چھوڑتے کہ جیسے کرتے ہیں جیسے کرنے تو کرنے دو، یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو اچھی نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ اچھا جو ایک نوجوان بندہ جو گانے بہت سنتا ہے اس کا کیا عذاب ملے گا؟ تو سلام کے حدیث سے ثابت ہے کہ جب انسان گانے سنتے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کے عذاب تو بہت زیادہ ہے، آخرت میں بہت زیادہ سزائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمائے ہیں، اس کے لیے وعید بہت زیادہ ہے، اس کے لیے عذاب بہت زیادہ سخت عذاب۔ اس سے اس طرح بچے گا کہ جب نہیں سنائیں گے، جب سنیں گے تو پھر گناہ ہوگا، جب گناہ ہوگا
اصل وجہ تو یہ ہے کہ اس زمانے میں تو موبائل زیادہ زیادہ چھوٹے چھوٹے بچے استعمال کرتے ہیں، لیکن ہاں اس سے اجتناب کرنا یہ بہتر ہے ہمارے لیے اس اچھا زمانے میں.